الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة أجمعين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلى علماء ملته أجمعين اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. گرامی قدر حضرات، سامعین و ناظرین، آج 11 ربیع الثانی ہے، جمعۃ المبارک، اور یہ خاص دن ہے جس کو ہم بڑی 11ویں شریف کے نام سے پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کیونکہ اسی مہینے میں سید عبد القادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی محی الدین غوث اعظم پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے. اس لیے اس مہینے کو بھی ان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ 11ویں والے پیروں کا مہینہ، اور بڑی 11ویں شریف اس دن کو کہا جاتا ہے. ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تھی، لیکن صرف ایک حوالے سے، جو آپ نے خود اس کا ریفرنس دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا، اس کی وجہ سے میں قطب بن گیا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور اس سعادت جو میں نے اپنے مولا سے، جو سب مولاؤں کا مولا ہے، سب آقاؤں کا آقا ہے، سب آقاؤں کا آقا ہے، اس ذات سے میں نے سعادت حاصل کی. یہ بات ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر عرض کی تھی کہ آپ نے اپنے تمام جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، ان کی جو وجہ ہے وہ علم کو قرار دیا.
آج میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی گویا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ نے عمل کیا اور اللہ کریم نے آپ کو اس کے مطابق عزتوں سے نوازا، وہ عزت بخشی، وہ شان بخشی، وہ عظمت بخشی کہ آج 1000 برس یا اس سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ کے علم کا، آپ کے فضیلت کا، آپ کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کے ماننے والے موجود ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں، مجھے یہ مرتبہ عطا کیا۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ تم میں سے جو ایمان لے آئے، اور والذین اوتوا العلم، اور تم میں سے جن کو علم دیا گیا۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط علم۔ جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جو ایمان لے آئے، اور جن کو علم عطا کیا گیا، فرمایا اوت العلم، درجات جن کو علم دیا گیا، یرفع اللہ الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ درجات کی بلندی، فضیلت، مرتبہ، عزت و سرفرازی، یہ سب سے پہلی شرط اس کے لیے ایمان ہے۔ جو ایمان لائے ان کو عزت ملی۔ اور دوسری شرط فرمایا کہ وہ علم ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا ان کو عزت ملی۔ اب عزت اور وقار علم کے ساتھ دائمی عزت۔ اب دنیا دار ایک انسان ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اپنا ایمان نہیں ہے اس کے پاس، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، لیکن اس نے کوشش کی، علم حاصل کیا، اس کو بھی وقتی طور پر عزت اور فائدہ اس سے ملے گا، لیکن دائمی عزت، ہمیشہ کی عزت، جس کا نام ہمیشہ باقی رہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچے، تو وہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہے۔ دولت ایمان جس کو نصیب ہو گئی، اس کو پھر علم بھی عطا کیا گیا، تو وہ شخص جو ہے وہ گویا دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، قطرہ آب وضوء قمبرے، خوب تر از خون ناب قیصرے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کا جو غلام ہے، آپ کا خادم ہے، قمبر جس کا نام تھا، اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ شہنشاہ کیسر کا جو بادشاہ ہے، امیر قیصر، شہنشاہ قیصر، جن دنیا کی سپر پاور کا حاکم اور بادشاہ، اس کے خون سے بھی زیادہ عزت والا ہے، عزیز ہے، مجھے پیارا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا پیارا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خادم قمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ۔ تو یہ ہے علم والوں کا مقام، ایمان والوں کا مقام، کیونکہ صاحب ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے اس کو علامہ اقبال اتنی بلندی اور فضیلت سے نواز رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اور پھر ان کو علم کی دولت بھی عطا کی گئی۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ ایمان والے اور اس کے بعد پھر علم والے اور بے علم جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دو شرائط ہیں عزت کے لیے، عزت کے حصول کے لیے، مرتبہ و مقام حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی دولت، ایمان کا ہونا، اور اس کے بعد علم کا ہونا۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اس کی علم کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ہمیشہ آپ کا یہ معمول تھا کہ جو آپ کا نزدیک جو صاحب علم آدمی ہے وہ جاہل سے ہر صورت میں اعلیٰ ہے، خواہ جاہل کیوں نہ دولت مند ہو، امیر ہو، کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لیکن علم والا شخص جو ہے اس کی اس پر فضیلت ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ علماء کرام جو تھے نا، صحابہ کرام میں سے جو صاحب علم تھے، علم والے لوگ تھے، ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے مجالس میں، ان کو بزرگوں پر، عمر رسیدہ لوگوں پر جو صاحب علم نہیں تھے ان پر، علم والوں کو، اگرچہ وہ ینگ تھے، نوجوان تھے، ان کو عزت دیتے تھے اور قریب بٹھاتے تھے۔ تو یہ عزت ہے علم کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بڑا مشہور، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، وہ شخص کہ جس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، علم کے راستے پر تھا اور اسے موت آ گئی، لیکن علم کس لیے حاصل کر رہا تھا؟ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے وہ علم حاصل کر رہا تھا، اور اس حالت میں اس سے موت آ گئی، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ، اس کے اور انبیاء کے درمیان پھر صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، یعنی سب سے بلند درجے پر انبیاء ہوں گے، اور اس کے بعد وہ عالم دین ہوگا یا وہ طالب علم ہوگا جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس لیے کہ میں اسلام کو زندہ کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، اسلام کے اس مشن کو آگے بڑھاؤں گا، اس مقصد کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس کو وہ عزت ملے گی کہ انبیاء کرام کے بعد اس کا درجہ ہوگا اور اس کا مقام ہوگا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ علم کا حصول ہو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے، دین کو سر بلند کرنے کے لیے، دین کے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کو نئی زندگی عطا کرنے کے لیے جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس سے طالب علمی کے زمانے ہی موت آ جائے، اس کا مرتبہ و مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث پاک میں کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، کہ تین قسم کے لوگ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، سب سے پہلے انبیاء کرام شفاعت کریں گے، پھر اس کے بعد فرمایا علماء، انبیاء کرام کے بعد علماء کرام جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، ثم الشہداء، اور پھر اس کے بعد شہداء کرام یہ شفاعت کریں گے۔ اتنا بڑا ان کا مرتبہ مقام ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ علم کی بہت فضیلت ہے، بے شمار فضائل ہیں، اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ آپ حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ انبیاء کے بعد علم والوں کا درجہ ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ علم صرف حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ انسان علم حاصل کر لے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اس حقیقت کو بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا گیا، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کی مثال دی جن کو تورات کا علم عطا کیا گیا تھا، لیکن لم يحملوها، لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل نہ کیا۔ کمثل الحمار، قرآن نے کہا ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر بوجھ لا دیا جائے۔ تو علم کا بوجھ تو بندہ اٹھا لے، کتابیں یاد کر لے، لیکن عمل نہ کرے تو اس کی مثال جو ہے وہ قرآن نے یہ بیان فرمائی ہے، مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بئس مثل القوم الذین کذبوا۔ یہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی جاننے کے باوجود۔ ایک آدمی جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن عالم ہے، اس نے علم پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ جانتا ہے، قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کی مثال فرماتے ہیں کہ کتنی بری ہے، وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔
سلطان العارفین برہان الواصلین رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، در جہاں از جاہل ہیچ کس بدتر و خارتر نہ باشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا جہان میں جاہل سے زیادہ بدتر اور ذلیل تر اور خارتر کوئی نہیں ہے۔ جاہل آدمی جو ہے وہ بدترین انسان ہے مخلوق میں۔ جاہل طالب نفس و مرید شیطان است۔ جاہل جو ہوتا ہے اپنے نفس کا طالب ہوتا ہے اور شیطان کا مرید ہوتا ہے، شیطان کو فالو کرتا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح گوبر خور کیڑا ہوتا ہے، اور یہ مثال بھی آپ نے دی قرآن پاک میں سے کہ وہ تو گدھے سے بھی بدتر ہے، اس کی مثال آپ نے فرمائی، اور اس کے بے شمار آپ نے فضائل بیان کیے اور علم کے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص صاحب علم ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ ہے العالم کل جاہل، وہ جاہل کی طرح ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، ایک قول آپ نے نقل کیا، اتقوا عالم الجاہلہ، کہ اس جاہل عالم سے بچو۔ قیلا من العالم الجاہلہ، عرض کیا گیا کہ عالم اور پھر جاہل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ یعنی عالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، دو چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا، یا اندھیرا ہے یا روشنی ہے، یا دن ہے یا رات ہے۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس عالم سے بچو جو جاہل ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، عالم اللسان و جاہل القلب، وہ شخص جو زبان کا صرف عالم ہے اور دل کا جاہل ہے، یعنی وہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ بس زبان تک ہے، آگے اس کے اندر داخل نہیں ہوا، اخلاص دل میں پیدا نہیں ہوا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے ایسے شخص سے بچو جو صرف زبان کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ بر زبان قرآن تفسیر و حدیث، اس کی زبان پر تو قرآن حدیث اور تفسیر ہے، اشتغال دل بود با رب جلیس، اب چاہیے یہ کہ اس کی جس طرح زبان پر قرآن و حدیث ہے اس طرح وہ اس کا دل جو ہے اس میں بھی رب کا جلوہ ہو، اللہ کی محبت ہو۔ این چنی عالم بود عارف خدا، اس طرح کا عالم جو ہے وہ اللہ کا عارف ہوتا ہے۔ با جواب و ثواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے بارگاہ رسالت میں سوال و جواب کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ایسا عالم جو فقیر ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اسی طرح ہے، اس طرح قرآن پاک نے مثال فرمائی کہ وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ وہ صوفی جو بغیر علم کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں صوفی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ولی ہوں، فرماتے ہیں صوفی بے علم مسغرہ شیطان است، وہ صوفی جو بے علم ہے، جاہل ہے، وہ مسخرہ شیطان ہے۔ سلطان العارفین نے ایک اور مقام پہ فرمایا، طالب مولا عالم فاضل باید، جو اللہ کو طلب کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عالم فاضل ہو، از ہر علم باخبر، ہر قسم کے علوم اس کے پاس ہوں، اس سے وہ خبر رکھتا ہو، ظاہر باطن ہوشیار، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی بظاہر بھی اس کا عمل اچھا ہو اور اپنے باطن پر بھی وہ نظر رکھے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، ظاہری طور پر بھی ظاہری شریعت کے احکام جو ہے ان پر بھی عمل کرے، اور باطن کے اندر بھی اس کے دل میں اس کی نیت میں فتور نہ ہو، اندر اس کی حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، یہ خرابیاں، ریاکاری نہ ہو۔ تو اس اپنے اندر کی کیفیت جو ہے اس کو بھی دیکھتا رہے، اس پر بھی نظر رکھے، وہ اصل میں صحیح معنوں میں طالب مولا ہے۔
این چنی طالب لائق مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی ظاہری شریعت پر بھی عمل کرتا ہے اور باطنی طور پر بھی نگاہ داری کرتا ہے اپنے آپ کی، اور دھیان کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہے، اسے بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ وہ معرفت پروردگار، اور اسے اپنے رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ وَإِلَّا نہ جاہلا ہزاراں ہزار را بیک نظر کردن دیوانہ چے مشکل کار۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بے مقصد ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ علم ہو، اس پر عمل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری اور باطنی کیفیات جو وہ ایک جیسی ہوں۔ جس طرح وہ ظاہری طور پر شریعت پہ عمل کر رہا ہے، اس طرح باطنی طور پر بھی اس کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو ہزاروں جاہلوں کو بیک نظر دیوانہ بنا دینا یہ کون سا مشکل کام ہے۔ یعنی صوفی بن کے بیٹھا ہے اور کئی جاہل جو ہیں اس کے مرید ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو شعبدہ بازیاں دکھاتا ہے، تو بات ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ظاہر و باطن کو درست کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں۔ جب مرشد کے پاس آپ جائیں، مرشد آرا گویند کہ دوستی علم قرآن بخشد، وہ مرشد ہے، اس کو مرشد کہتے ہیں کہ جو آپ کو قرآن کے علم کی روشنی عطا کرے۔ اس کی صحبت میں آپ جائیں، آپ کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو، یہ اس کی صحبت کا فائدہ ہو۔ کہ از ہر عبادت افضل خواندن تلاوت قرآن است، فرماتے ہیں کہ ہر عبادت سے افضل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو وہ مرشد ہونا چاہیے ایسا کہ جو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا کرے، محبت عطا کرے۔ اور دوسری کیا کرے؟ وہ دوستی عالم بخشد، اور علماء کی دوستی آپ کو نصیب ہو اس مرشد کے پاس جانے سے۔ وہ مرشد آپ کو یہ سبق دے کہ بھئی قرآن سے تعلق قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء کرام کی عزت کرو، علماء کرام کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان سے سیکھو، ان کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ تو یہ دو چیزیں جو مرشد عطا کرے، فرمایا وہ صحیح معنوں میں مرشد ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے کہ اسی سے انسان کو دنیا میں آخرت میں وقار ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ اس طرح حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے یہ مقام حاصل کیا علم کی وجہ سے، علم حاصل کیا۔ لیکن علم جو ہے اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور عمل صرف ظاہری نہ ہو، باطنی طور پر بھی انسان اپنے اوپر نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر ہمیں بھی عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں عزت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔